علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں، جو کہ تھم نیل پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 5 سالہ معصوم بچی کی زبردستی شادی. جی ہاں، یہ واقعہ پاکستان میں پیش آیا. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ویڈیو کا تازہ ترین جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. کامنٹ سے ضرور پلیز اس ویڈیو پر کامنٹ ضرور کیجئے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال یہ واقعہ کسی قبائلی علاقے کا نہیں، کسی صحرا دور افتادہ یا ریگستانی علاقے کا نہیں، اندرون سندھ کا نہیں، جنوبی پنجاب کا نہیں، خیبر پختونخوا کے کسی علاقے کا نہیں، بلوچستان کا نہیں، بلکہ پنجاب جیسے صوبے کے ایک ایسے ضلع کا ہے جو کہ لاہور سے بالکل قریب ہے. ضلع شیخوپورہ مرید کے تھانہ مرید کے کا علاقہ ہے کوٹ نذیر. وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں. اسی سال چند دن پہلے یعنی 26 مئی کو یہ واقعہ پیش آیا. اب اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں دانستہ طور پر جان بوجھ کر بچی کا نام نہیں لوں گا. یہ تصویر آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی جا رہی ہے کہ یہ تصویر آلریڈی میڈیا پر چھپ چکی ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے مناسب ہے کہ ان ملزمان کے نام لیے جائیں جو کہ ایف آئی آر میں جن کے نام موجود ہیں، اور ایف آئی آر آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی. اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں تفصیل. واقعہ کچھ یوں ہے کہ 26 مئی کی رات کو تھانہ مرید کو کوئی شخص اطلاع دیتا ہے کہ جناب تھانہ صدر مرید کے کوٹ نذیر میں فلاں شخص کے ڈیرے پر ایک شادی کی جا رہی ہے. اب آپ یقین کیجئے، شادی کی جو تفصیل ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ وہاں پر پولیس جب جاتی ہے تو 5 سالہ بچی کا نکاح آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ نکاح خواں. یہ میں بات کر رہا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان. 5 سالہ بچی کا ایک نکاح خان نے نکاح پڑھوایا کس کے ساتھ؟ 13 سال کے بچے کے ساتھ. اور وہاں سے باقی لوگ تو بھاگ گئے. کوئی ایک شخص جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لڑکے کا دادا ہے یا لڑکی کا دادا ہے. وہ اس کو گرفتار کیا. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب ہم نے یہ شادی کی ہے. اور لڑکی کا دادا کہتا ہے کہ لڑکے کے دادے کی ایما پر، مرضی پر، اور دونوں جانب سے لڑکی کے والدین بھی یعنی والد اور دادا، اور لڑکے کا والد بھی اور دادا بھی اس پر رضامند تھے. اور پھر یہ نکاح ہو گیا. اس سے پہلے کہ یہ رخصتی ہوتی، آپ اندازہ کیجئے یہ کیسا معاشرہ ہے ہمارا، کہ اس سے پہلے کہ رخصتی ہوتی اس 5 سالہ بچی کی، ان کو گرفتار کر لیا گیا. باقی سب بھاگ گئے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. وہ ایک چائلڈ میرج ایکٹ ہے. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ویسے تو پنجاب میں ایک پرانا چائلڈ میرج ایکٹ ہے، اس کے تحت 16 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں کی جا سکتی. لیکن 2024 میں ابھی حال ہی میں اپریل میں ایک ایکٹ ہماری قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے، وہ بھی چائلڈ میرج ایکٹ ہے، جس کے تحت 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف اس کے والدین نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا ہوا یا ایسا کسی نے کیا تو آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے جرمانہ، 2 سال سے 3 سال تک قید. کس کو؟ لڑکی کے والدین کو. اب میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ
آپ اس میں یہ حد بھی تو رکھ سکتے تھے کہ جی اگر لڑکی کی عمر 10 سال سے بھی کم ہے تو کم از کم 10 سال قید کریں، 10 لاکھ روپے جرمانہ کریں۔ اب اس معصوم بچی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نکاح کے وقت ظاہر ہے اس سے وہ جو قبول کہنا، یعنی قبول ایجاب جسے ہم کہتے ہیں، لڑکی سے کہلوا دیا ہوگا، اس بیچاری معصوم بچی نے کہہ دیا ہوگا، اس سے کہا ہوگا کہ بیٹی ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ تو اسی پہ خوش ہوگی جس طرح بچیاں گڑیا گڈے کی شادی کرتی ہیں یا اس طرح۔ اس نے تو یہی سمجھا ہوگا، اس بیچاری کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ 13 سال کے بچے کو کیا پتا۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک چھوٹی سی بات پر ہم لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم کسی مولوی کے کہنے پر ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی سرگودا میں حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے، کس طرح ہم اپنے جو ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلم ہیں، کرسچن ہوں ہندو ہوں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، اور خود کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ کلمہ گو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دعوے دار چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اس کو آپ نکاح کہیں گے یا کچھ اور؟ اس پر سوچئے گا ضرور، جو بھی بچیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، صاحب اولاد ہیں یا نہیں بھی ہیں، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے پر قہر نازل نہ ہو تو کس معاشرے پر ہوگا؟ یہاں پر بھوک، افلاس یا بے برکتی اگر پاکستان میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات انڈیا میں نہیں ہوتے یا کسی اور ملک میں نہیں ہوتے، لیکن وہ اسلام کے دائی بھی تو نہیں ہیں، بڑے بڑے ٹھیکیدار اور دعوے دار بھی تو نہیں ہیں، وہ دعوے داری اور ٹھیکیداری کے دعوے بھی تو نہیں کرتے، یہ ہم ہی ہیں۔ دوغلا پن دیکھیے۔ لیکن اب سب خاموش، مٹی پاؤ پالیسی، پیسے شیسے کھلائے جائیں گے، بچی کا باپ اور دادا بھی باہر آ جائیں گے جیل سے، بچے کا باپ اور دادا بھی باہر آ جائیں گے جیل سے، اگر پکڑے گئے تو رضی نامہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس طرح کا واقعہ کسی اور جگہ، یہ تو رپورٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس طرح کے بے شمار واقعات پاکستان میں روزانہ ہوتے ہوں گے۔ بہرحال جی اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا، اپنا رکھیے گا خیال، فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔